أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان لہم، بے شک واسطے ان کے جنات، باغات ہوں گے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب دیے جائیں گے اس سے، من ثمرۃ الرزق، پھلوں سے رزق، قالو، کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، جو دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ساتھ اس کے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور واسطے ان جنتیوں کے ان میں جوڑے ہوں گے مطہرہ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ توجہ دیں، اللہ تعالی اگر کہیں ڈراتے ہیں تو خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ ڈرانے کو عربی میں ترہیب کہتے ہیں، خوشخبری کو عربی میں ترغیب کہتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں قرآن کریم کے متعلق جو شبہات تھے کفار کے، جو ان کے اعتراضات تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالی نے جو چیلنج کیا اس کا تذکرہ ہے کہ تمہیں اگر اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو لے آؤ، تم بھی بنا لو۔ پورے قرآن پاک کے بارے میں کہا اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے تو 114 صورتوں میں ایک چھوٹی صورت لے آؤ۔ آج تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، قیامت آ جائے گی کوئی چیلنج قبول کرے گا بھی نہیں، کیونکہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی کہ اگر تم نہ کر سکو گے، ساتھ ہی فرمایا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں۔ اس ترہیب کے بعد آگے ترغیب ہے، اور حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، اللہ رب العزت انجام کے حساب سے ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، ایسی سزا ان کا مقدر بنے گی جس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، ان کے لیے ہمیشہ کا اعلان ہوگا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جنت والے جب جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی خلود فی الجنہ کا اعلان ہوگا۔ اب ایک روایت میں الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں ذبح کروا دیں گے، اعلان ہوگا جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، آج کے بعد موت نہیں ہے۔ موت کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دنیاوی زندگی کے ساتھ جوڑا۔ یہاں موت ہر ایک کا مقدر کر دی، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو موت آفت کے معنی میں نہیں، موت گویا ایک وہ مرحلہ ہے کہ یہاں سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ البتہ ایمان کی بنیاد پہ جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے مومن، اس کے لیے یہی موت تحفہ ہے، اور وہ جو کفر کی وجہ سے اس دنیا سے جا رہا ہے، کفر کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ موت تحفہ نہیں بلکہ آفت ہوگی۔
کیونکہ اسے پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ اس کے لیے واپسی ہوگی۔ کفار تو کہیں گے فرض جو ہے نا نعمل صالحہ، اے اللہ ایک دفعہ لوٹا دے، ہم اچھے عمل کریں گے، لیکن نہیں، یہاں سے جانے کے بعد کسی کی واپسی اس جہان کے اندر نہیں ہے۔ تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا منتظر ہے، اور موت فنا کے معنی میں نہیں، انتقال کے معنی میں ہے۔ یہاں سے وہاں تک منتقل کرنے کے لیے اللہ نے موت کا مرحلہ رکھا ہے، اس لیے موت کو جسر سے تعبیر کیا ہے کہ یہ پل ہے، پل نہر کے دو کناروں کے درمیان میں پل ایک ایسا واسطہ ہوتا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں لوگ۔ موت بھی ایک پل ہے اس جہان سے دوسرے جہان تک منتقل ہونے کے لیے، گویا وہ ایک ذریعہ ہے کہ یہاں سے دوسرے جہان تک پہنچنے کا۔ تو فرمایا بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، تیار کی گئی واسطے کافروں کے، جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا وہ کافر ہیں، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر اللہ نے کر دی، کبھی بھی وہاں سے ان کا نکلنا نہیں ہوگا۔ آج کی زیر سبق آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی، خوشخبری سنائی، اس کو ترغیب کہتے ہیں، ترغیب کے بعد ترغیب۔ بشر امر ہے، امر میں حکم ہوتا ہے، امر کا معنی حکم ہے، خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ معلوم ہوا خوشخبری کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ یہ بنیاد ہونے چاہیے، تب خوشخبری ملے گی۔ جہاں ایمان نہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ایمان بیس بنانی ہوگی۔ یعنی آپ دیکھ لیں، بڑے سے بڑے اعمال، نماز بڑا عمل ہے، روزہ بڑا عمل ہے، حج بڑا عمل ہے، کعبۃ اللہ کا طواف بڑا عمل ہے، اس طرح حاجیوں کا استقبال اور ان کی ضروریات کا پورا کرنا بڑا عمل ہے، مسجد حرام تک کی تعمیر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صفائی کرنا بڑا عمل ہے، لیکن بغیر ایمان کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بغیر ایمان کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس عمل کو قبولیت کا درجہ ملنا ہے وہ عمل ہے جو ایمان کے بعد ہوگا۔ فرمایا خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ کسی نابینے کو راستہ دکھا دینا، بتا دینا، کسی کو روڈ کراس کروا دینا، کسی بھوکے کو لقمہ دے دینا، اور کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بے سہارا کو تھوڑا سا سہارا دے دینا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں جب ایمان ہو۔ بغیر ایمان کے نہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جہاں ایمان موجود ہے اور ایمان کی بنیاد پہ وہ اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان لہم، بے شک ان کے لیے جنات، باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جنتوں کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب دیے جائیں گے پھلوں سے رزق، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہی ہے جو دیے گئے ہم من قبل، اس سے پہلے۔ روایات میں ہے کہ جنتی کو روز بروز اللہ تبارک و تعالی لذت میں اضافہ دیں گے،
لطف میں اضافہ دیں، ذائقے میں اضافہ دیں۔ اب پھل جو آج ملا ہے اگلے روز دیکھنے میں ایک جیسا ہے، ذائقہ اس کا مختلف ہوگا۔ اس سے اگلے دن دیکھنے میں پہلے اور دوسرے دن جیسا ہے، ذائقہ اس سے مختلف ہوگا، اس سے بہتر لذت ہوگی۔ چوتھے دن، پانچویں دن کفار کے بارے میں نا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، روز بروز ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ کافروں کے عذاب کو ہر آنے والے دن گویا کہ ایک اضافے کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ گویا کافر ہر آنے والے دن عذاب میں سختی دیکھیں گے، نرمی نہیں ہوگی۔ جس طرح ان کا عذاب ہر آنے والے دن سخت ہوگا، ہر آنے والے دن سخت ہوگا، ہر آنے والے دن سخت ہوگا، اسی طرح جنتیوں کو ہر آنے والے دن اللہ تبارک و تعالی لطف میں، لذت میں اضافہ عطا فرمائیں گے۔ ان کی لذت اور بڑھے گی، اگلے دن اور بڑھے گی، اگلے دن اور بڑھے گی۔ تو دیکھنے میں پھل ایک جیسا ہوگا، وہ کہیں گے یہ تو وہی جو کل آیا تھا، جب کھائیں گے تو لطف مختلف، ذائقہ مختلف، اس کا لذت اس کی مختلف ہوگی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں جب ان کو یہ پھل ملیں گے وہ کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں، لیکن دنیا کی بنسبت جب جنت کا پھل کھائیں گے تو ان کا ذائقہ دنیا کے پھلوں کی بنسبت مختلف پائیں گے کہ نہیں یہ حجم تو ایک جیسا ہے لیکن لطف اس کا الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کی لذت الگ ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب دیے جائیں گے منہا اس سے، من ثمرۃ الرزق پھلوں سے رزق، قالوا هذا الذي رزقنا، گویا پھل بطور رزق کے جب ان کو دیے جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ ملتا جلتا، حجم میں، شکل میں، رنگت میں ایک جیسا ہوگا لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں دنیا میں جو انہوں نے نیکیاں کی اقوال کے اعتبار سے اور افعال کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، یا اس طرح ذکر کی جو باقی اقسام بیان کی گئی ان میں سے کسی قسم کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، جب ان کو پھل ملے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ذائقہ ہے جو دنیا میں ہم تسبیحات میں حاصل کرتے تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، جو وہاں اس وقت لطف ملا تھا نا، آج یہ وہی لطف ہے، وہی ذائقہ ہے۔ معلوم ہوا اللہ کو یاد کرنے کا باقاعدہ لطف ملتا ہے، ذائقہ ملتا ہے۔ اگر ہمیں نہیں مل رہا تو پھر ہمارے مزاج میں خرابی ہے نا، ہمارے دل بیمار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بخار والے آدمی کو کسی وقت پانی کڑوا لگتا ہے، بخار والے آدمی کو پانی کڑوا لگتا ہے، میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، اور روٹی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، کھانے کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ تو آج ہمارے دل بیمار ہے، آج ہمارا انگ انگ بیمار ہے، ہمارا لولو بیمار ہے، ہماری آنکھ بیمار، ہمارے کان بیمار، ہمارے ہاتھ بیمار، ہمارے پاؤں بیمار، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس کا ذائقہ مل ہی نہیں رہا، نہ سبحان اللہ کا ذائقہ مل رہا ہے، نہ الحمدللہ کا ذائقہ مل رہا ہے، نہ اللہ اکبر کا ذائقہ مل رہا ہے۔ جنتی تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں دنیا کے اندر وہ اللہ کی یاد میں جو لطف ملا تھا نا، اللہ کو یاد کرنے میں، سبحان اللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، یہ آج وہی ذائقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں جب دنیا میں آدمی کو کہتے ہیں نا سبحان اللہ، جنت چٹیل میدان ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتے ہیں، پھر کہتا ہے سبحان اللہ، ایک اور درخت لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان اللہ، ایک اور درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ ایک اور درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر ایک اور درخت لگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا جنت میں جو محلات ملیں گے وہ ہم نے یہاں سے مٹیریل بھیجنا ہے،
ہم نے مٹیریل یہاں سے بھیجنا ہے، وہاں جنت میں محل بنتا چلا جائے گا، باغیچہ لگتا چلا جائے گا۔ یہ آپ جس حلقے میں بیٹھے ہیں یہ ہے وہ جنت کی تعمیر کا سامان۔ جنت میں جو تعمیر کے لیے مٹیریل پہنچ رہا ہے نا، وہ یہ اس حلقے سے پہنچ رہا ہے۔ نماز با جماعت، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا سننا، قرآن پاک کا سمجھنا، کہیں قیام، کہیں رکوع، کہیں سجدہ، اچھے اخلاق سے مزین ہونا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ مٹیریل ہے جو وہاں پہنچ رہا ہے، جس سے ہمارے محلات تیار ہو رہے ہیں، محلات بن رہے ہیں، وہاں باغیچے بھی لگ رہے ہیں۔ تو جنتیوں کو جب پھل ملے گا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ملا تھا، دیے جائیں گے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان جنتیوں کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے، گویا مردوں کو عورتیں ملیں گی، عورتوں کو اچھے خوبصورت ایمان والے مرد ملیں گے، جنتی مرد ملیں گے۔ فرمایا جہاں مردوں کو عورتیں ملیں گی دنیا والی، وہاں ان کو حوریں بھی ملیں گی۔ کیا ملیں گی؟ حوریں بھی ملیں گی، اور وہ حوریں کستوری سے بنی ہوں گی، کافور سے بنی ہوں گی، عنبر سے بنی ہوں گی، زعفران سے بنی ہوں گی۔ یہ حوریں دنیا والی عورتوں سے کہیں گی کہ ہم کافور سے بنی، کستوری سے بنی۔ کستوری جانتے ہیں کیا بھاؤ ہے؟ سونے سے زیادہ مہنگی، سونے سے زیادہ مہنگی، یہ ہرن کے نافے میں بنتی۔ تو حوریں کہیں گی ہم کستوری سے بنی، کافور سے بنی، ہم عنبر سے بنی، زعفران سے بنی، اور تم بنی مٹی سے، تم بنی خاک سے، مٹی سے۔ فضیلت تمہاری زیادہ ہے، مقام تمہارا زیادہ ہے، برتری تمہیں مل گئی، سرداری تمہیں مل گئی، ہم پیچھے رہ گئیں، کون سا عمل تم نے کیا ہے؟ تو یہ دنیا والی عورتیں جن کو سرداری اللہ تعالیٰ حوروں پہ عطا فرمائیں گے نا، یہ کہیں گی بصلواتنا وصیامنا، ہمیں نمازوں کی وجہ سے اور روزوں کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ ہم نمازیں پڑھتی تھی، روزے، معلوم ہوا خاتون کا نماز ادا کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نماز اگرچہ وہ با جماعت مسجد میں ادا نہیں کر سکتی، نہیں کر پا رہی، گھر کے اندر پڑھ رہی ہے، اور اس کا میاں مسجد میں با جماعت نماز ادا کر رہا ہے، وہ گھر میں میاں کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اسے بھی ثواب وہی مل رہا ہے جو میاں کو مسجد میں مل رہا ہے 27 نمازوں کا۔ میاں کو 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، با جماعت اس خاتون کو گھر میں وہ اکیلی پڑھ رہی ہے، ثواب 27 نمازوں کا مل رہا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے خواتین گھر میں جو گھر کے کام کرتی ہیں نا، یہ نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ برتنوں کا دھونا، کچن کی صفائی، سبزی بنانا، ہنڈیا بنانا، چاول بنانا، دسترخوان صاف کرنا، دسترخوان لگانا، گھر میں پانی کا انتظام کرنا، پانی رکھنا، گھر والوں کی خدمت کے لیے پیش ہونا، گھر کی صفائی کرنا، فرمایا یہ نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ کیا؟ نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اب میں اور آپ جو ذرا جائزہ لے لیں اپنے اپنے گھروں کا، ہمارے گھروں کے اندر اگر تو خواتین کام کر رہی ہیں تو سمجھو وہ اپنی جنت بنا رہی ہیں، اپنی جنت بنا رہی ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کر رہی اور مشینری کا سہارا لے کر بیٹھی ہوئی ہیں چودرانیاں بن کے اور کہہ رہی ہیں نکرانیاں کام کریں گی آگے، تو وہ اپنی جنت خراب کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی جنت خراب کر رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا گھروں میں خواتین کو کام کرتے رہیں گے، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے جنت مفت کی بنے گی، اعزاز ملے گا، وقار ملے گا، فضیلت ملے گی، اور دوسری چیز جو مفت میں ہے وہ ایکسرسائز، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بنے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجی وہی محاذ پہ لڑ سکتے ہیں جن کی مشقیں چلتی رہتی ہیں۔ جو مشینری چلتی ہے نا، پرزے اس کے رواں رہتے ہیں، جس مشینری کو آپ بند کر دیں اسے زنگ پڑ جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اسے زنگ پڑ جاتا ہے۔ تو گویا جو فوجی بیرکوں کے اندر صرف سوتے رہیں گے وہ محاذ پہ جا کے لڑ نہیں سکتے، لڑیں گے وہی جو صبح سے شام تک مشقت میں رہیں گے، مشقت میں رہیں گے۔ کہتے ہیں پہلوانی کرنے والا جب آخری عمر میں پہلوانی چھوڑتا ہے نا
تو اس کے یہ گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کھڑکھڑ کی آواز آتی ہے، پھر پاؤں سے چلنا اس کے لیے محال ہوتا ہے۔ ہاں جب تک وہ ایکسرسائز میں رہتا ہے، پہلوان چلتا پھرتا رہتا ہے، تو اس کا جسم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی نوجوانوں کا حال ہے۔ آج نوجوان سست ہو چکا ہے اور مشینری کے سہارے سے کام کاج سے بالکل عاری ہو چکا ہے، بالکل خالی ہے۔ بس کام مشین کرے گی، ہم نہیں کریں گے۔ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، کاشتکار لوگ زیادہ تر محنت اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اب مشینری دور آ گیا، ہر کام مشین سے ہو رہا ہے۔ گھروں کے اندر خواتین 50 سال پیچھے چلے جائیں، یومیہ آٹا جس کی روٹی پکانی ہے وہ آٹا گندم سے خود بناتی تھی چکی کے ساتھ، کہیں گندم کا آٹا، کہیں مکئی کا آٹا اور کہیں باجرے کا آٹا، پھر اسے خود گوندتی تھی، پھر اسے خود پکاتی تھی، اور لکڑی کا ایندھن ہوتا تھا، اس لکڑی کے ایندھن سے گویا آگ تیار ہوتی، پھر اس آگ سے ہنڈیا پکتی۔ یہ سارے کام، پانی نہیں ہوتا تھا، کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا اور اس پانی سے اپنی ضروریات پوری کرنی پڑتی تھی، یہ سارے کام ہوتے تھے۔ اور یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ وہ چرخہ کاٹ کر یہ کپڑے بنائے جاتے تھے، کھیس بنا لیے، چادریں بنا لی، اور گھر کے چھوٹے موٹے وہ دری سسٹم وہ سارا بنا لیا۔ یہ سارے کام خواتین اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، ان کی صحت بھی تھی، وہ چلتی تھی 15-15 20-20 کلومیٹر یومیہ اور تھکن نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک فرلانگ چلنے کے بعد یہاں ہاتھ ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ تھک گیا ہوں۔ واہ، کیسے کیوں نہ تھکیں، ہم نے بریڈ سے صبح ناشتہ کیا تھا نا، ہم نے بریڈ سے صبح ناشتہ کیا تھا، اور شام کا کھانا ہم نے پھر فنگر اور زنگر سے کیا ہے، ہاں تو پھر ہم رات 2 بجے تک سنگر کے ساتھ رہے۔ کیا سلسلہ ہے! تو فرمایا جو خواتین گھر کا کام کریں گی اور کرتی ہیں ان کو نفلی نماز سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، المرأۃ اذا صلت خمسہا، وہ عورت جو 5 وقت نماز کی پابندی کرے، وہ صامت شہرہ، رمضان مبارک کے روزے رکھے، واطاعت بالہا، اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اعزاز ہوتا ہے۔ فلہم فیہا ازواج مطہرہ، اور سب سے بڑا پھر آگے جو اعلان ہے نا، وہم فیہا خالدون، فرمایا دنیا میں بھی نعمتیں ملتی ہیں لیکن وہ زوال پذیر ہوتی ہیں، آج ہے کل نہیں ہے، آج میرے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں ہے، آج مکان میرا ہے کل کسی اور کا ہے، آج گاڑی میری ہے کل کسی اور کی ہے، آج بائک میری ہے کل کسی اور کی ہے، آج لباس میں نے پہنا ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا، آج دسترخوان پہ میں بیٹھا ہوں کل اس جگہ کوئی اور بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ یہ زوال پذیر ہیں نعمتیں۔ فرمایا جنت کی نعمتیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی، وہ چھینی نہیں جائیں گی، ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ وہم فیہا خالدون۔ سمجھ آ رہی بات؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے اچھے، أَنَّ لَهُمْ، بے شک واسطے ان کے جنات باغات ہوں گے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب دیے جائیں گے اس سے، من ثمرۃ الرزق، پھلوں سے رزق، قالوا کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا من قبل، جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور دیے جائیں گے ساتھ اس کے ملتا جلتا، ولہم فیہا، واسطے ان جنتیوں کے، فیہا ان میں، ازواج مطہرہ، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، یہ بھی ہے واسطے ان مردوں کے، بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔